کا سچا ثبوت دیا، اس کا بھی میں مشکور ہوں۔ میں مشکور ہوں جناب میر فاروق لانگو صاحب کا، جو فوکل پرسن ہیں، جنہوں نے کافی اچھے انتظامات کیے، آئے یہاں پہ بڑی محنت کے ساتھ، ان کا بھی میں مشکور ہوں۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا جو ویژن ہے، آج یہاں پہ ہمارے ساتھ یقیناً ہمارے کوئٹہ سے، جو کوئٹہ کی سب سے بڑی پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، پارلیمانی حوالے سے ہمارے ایم پی ایز ملک نصیر شاہوانی صاحب، احمد نواز بلوچ صاحب، اختر حسین لانگو صاحب آج یہاں پہ سٹی میں موجود نہیں ہیں، ادروائز وہ بھی یہاں پہ ہوتے آپ کے ساتھ۔ تو بلوچستان نیشنل پارٹی کا ایک ویژن ہے، شروع سے صدر عطا اللہ خان مینگر صاحب کو دیکھ لیجئے کہ بلوچستان یونیورسٹی کی قیام، بوران میڈیکل کالج کا قیام یا خضدار انجینئرنگ کا قیام اس کے دور میں ہوا تھا۔ اس کے بعد جب اختر مینگر صاحب ہمارے پارٹی کے صدر، جب پریزیڈنٹ چیف منسٹر بنے بلوچستان کے، تو اپنے دور میں انہوں نے 25% ایجوکیشن کے حوالے سے جو بجٹ میں اضافہ کروایا ہے، اور بلوچستان کے 25 سے 26 جو ڈگری کالجز تھے، انٹر کالجز سے ڈگری کالج کے درجہ دلوایا، اور اسی طریقے سے مختلف ایجوکیشن کے حوالے سے ایفرٹس کیے۔ آج میں اس علاقے کا جب ایم این اے بنا، تو آج میں الحمدللہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے گرلز کالج کے چیبے کے نام سے 40 کروڑ کا ایک کالج جو شیخ زاید ہاسپٹل کے ساتھ وہ ہم بنا رہے ہیں۔ آج کونسیٹ یونیورسٹی کا قیام یا کیمپس کا قیام، یقیناً کونسیٹ یونیورسٹی جس طرح ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ انٹرنیشنلی اچھی یونیورسٹیوں میں کی شمار ہوتی ہے، آج اس کیمپس کا قیام کوئٹہ میں اور بالخصوص سریاب میں، اور اس کے علاوہ ایک ڈیجیٹل لائبریری صدر عطا اللہ خان مینگر کے نام سے یونیورسٹی کے بالمقابل بنانا، اور حاجی باسل علی صاحب کے علاقے میں 20 کروڑ کی لاگت سے گرلز اسکول کی قیام، اور ہمارے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نواب قوس بخش رحسانی، نواب اکبر خان بگٹی ہائی اسکولز، کیچی بیگ ہائی اسکولز یا یزن خان ہائی اسکولز، ہزارہ ٹاؤن ہائی اسکولز اور کچلاک ہائی اسکول کے لیے لیب کے جو سامان ہیں ان کی فراہمی اور 10 لاکھ روپے کا گرانٹ انہیں فراہم کرنا۔ اور شفیق صاحب بیٹھے یہاں پہ، پروفیسر، ہم نے اسلام آباد میں انہیں کہا تھا کہ آئی ٹی پارک ہم بنانے جا رہے ہیں، آئی ٹی منسٹر کے ساتھ ہم نے بات کی ہے بلوچستان یونیورسٹی کے لیے، آئی ٹی یونیورسٹی بلوچستان آئی ٹی پارک کے لیے 1 ارب روپے کی لاگت سے انشاءاللہ العزیز اسی 1-2 ماہ میں ہم باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز کروائیں گے بلوچستان یونیورسٹی میں۔ اس حوالے سے آئی ٹی منسٹر جو ایم کیو ایم کے ہمارے دوست ہیں، امین الحق صاحب، جن کا تعلق کراچی سے ہے، انہوں نے تمام جو اقدامات کرنے تھے اس متعلق انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے یقین دلایا کہ ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے، بلکہ بلوچستان کے لیے، بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے بلوچستان یونیورسٹی میں آئی ٹی پارک بنائیں گے۔ اسی طریقے سے میں نے میڈم ساجدہ نورین صاحبہ جو اسلام آباد آئی تھی، میں نے کہا تھا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹس کی طرف سے یا آئی ٹی یونیورسٹی کی طرف سے یا بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد اختر جان مینگر کی جانب سے
آپ اسلام آباد میں جو بھی کوئی بھی علم کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے یا بلوچستان یونیورسٹیز کے جو کرپشن پرسی کے حوالے سے، چاہے بلوچستان یونیورسٹی کو درپیش ہو، ایس بی کے کو درپیش ہو، آئی ٹی یونیورسٹی کو درپیش ہو، یا بیوٹم کو، یا بلوچستان کے کسی بھی تعلیمی ادارے میں، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ لوگوں کے، اپنے تعلیمی اداروں کے، اپنے درسگاہوں کے لیے ایفرٹس اور کوششیں کریں. یقیناً ہمارا جو مقصد اور محور ابھی یہ کہ ایک دور میں لوگ کہتے تھے کہ جی سریاب پسماندہ ترین علاقہ ہے کوئٹہ کا، لیکن جو ایک تاریخی قدیمی بڑی آبادی ہے سریاب کی، آج الحمدللہ کونسیٹ یونیورسٹی کا یہاں پہ قیام، کالجز، اسکولز اور آئی ٹی پارک کا قیام 1 ارب کی لاگت سے جب بلوچستان یونیورسٹی میں ہوگی تو یقیناً انقلابی اقدامات ہوں گے اور علم اور تعلیم دوستی کے لیے ایک بہت بڑی کوشش ہوگی. دوستوں اور ساتھیوں، بلوچستان نیشنل پارٹی ہو یا موجودہ ہمارے جو مرکزی حکومت، مخلوط حکومت ہیں میاں شہباز شریف صاحب کی، انہوں نے بھی ہمیشہ ہی کوشش کی کہ وہ بلوچستان میں ترقی اور خوشحالی کا دورہ ہو، لیکن حالیہ سیلاب اور جو کرائسس ہے اس کی وجہ سے بہت سے مشکلات درپیش ہوئے، لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش رہے گی یا مرکزی حکومت کی یہ کوشش رہے گی کہ بلوچستان کو ہمیشہ جو پسماندہ رکھا جاتا رہا ہے یا بلوچستان کے لوگوں کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، آج یہ حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ بلوچستان کو ہر میدان میں پاکستان کی دیگر صوبوں میں کے ساتھ یکساں برابری کی بنیاد پہ آگے لائیں. تو ان حالات میں جب کہ انتہائی اعلیٰ مہنگائی، غربت، افلاس اور معاشی مشکلات کا دورہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری پارٹی کوشش کر رہی ہے، سردار اختر جان مینگل صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں تعلیم کے حوالے سے ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ کم از کم بلوچستان کے نوجوان علم و آگاہی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں. اس حوالے سے ہم نے کوشش کی، ہماری جو پارلیمانی سیکرٹری ہے میڈم شہناز بلوچ صاحبہ بھی آن بورڈ ہے ہمارے ساتھ، کہ بلوچستان کے طلباء کے لیے، طلباء و طلبات کے لیے ہمارے پی ایس ایف کی جانب سے اسکالرشپس کے حوالے سے ہم نے باقاعدہ ایڈورٹائزمنٹ بھی دی ہے، ایڈ بھی دی ہے، اور ہم نے دوستوں کو میسیجز بھی کیے کہ بلوچستان کی 100 بچوں کے لیے اسکالرشپس کہ پاکستان کی دیگر علاقوں میں ان کو باقاعدہ علم و تعلیم کے حوالے سے ان کو تعلیم دینے کے لیے اسکالرشپ دی جائے. تو اس حوالے سے آپ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں ہمارے دوست عزیز، وہ کوشش کریں کہ میٹرک سے ایف ایس سی تک، یا بلوچستان کے وہ نوجوان جو ایف ایس سی کے بعد تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ کونسیٹ یونیورسٹی میں بھی ان کے لیے اسکالرشپ کے لیے ہم نے ریکٹر صاحب سے بات کی، انہوں نے بھی ہمیں یقین دلوایا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ بلوچستان کے جتنے بھی جو نوجوان کونسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں یا پاکستان کی دیگر کیمپسز میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم فری آف کاسٹ یا اسکالرشپ کی بنیاد پہ تعلیم دے دیں گے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ایس بی کے ہو یا بلوچستان یونیورسٹی ہو یا تربت یونیورسٹی کے جو کیمپس ہے وہاں پہ جہاں محمد صاحب بیٹھے ہیں، یا اتر یونیورسٹی ہو، تو ہم انشاءاللہ جلد از جلد ایک وائس چانسلرز کے میٹنگ بلائیں گے اسلام آباد میں. تو اس میں ہمارے سائنس کونسلر جو 1-2 مہینے کے بعد انشاءاللہ علی محمد خان وزیر صاحب جائیں گے چائنا بیجنگ میں، تو ہمارے وائس چانسلرز
کے ساتھ میٹنگ کر کے ان کے جتنے بھی ایشوز ہیں بلوچستان میں یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے آئی ٹی سے متعلق جو بلوچستان کی یونیورسٹیز کو مسئلے درپیش ہیں ان کے حوالے سے باقاعدہ ہمارے جتنے بھی وائس چانسلرز ہیں ان یونیورسٹی بلوچستان یونیورسٹیز کی بیجنگ سے جو بھی ہو سکے چائنا کی جانب سے بڑے بڑے پروجیکٹس کے حوالے سے جو علم دوستی کے حوالے سے پروجیکٹس ہوں گے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے آئی ٹی کے حوالے سے یا جدید تعلیم کی فروغ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے تمام وائس چانسلر کو آن بورڈ لے کر بلوچستان میں تعلیم کے حوالے سے مزید پازیٹیو اقدامات کو آگے بڑھائیں گے. یقیناً ہمارے بلوچستان میں آج جو وائس چانسلران ہیں فاروق بازئی صاحب ہے, شفیق صاحب ہے, ساجدہ نوین صاحب ہے, محمد جان بلوچ صاحب ہے یا شاوانی صاحب جو بیٹھے ہیں یہاں پہ وائس چانسلر جی بیٹھے ہیں وہ ہیں, یہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں علم و آگاہی اور شعور کا دورہ ہو. آج بلوچستان کے نوجوان باصلاحیت ہے, بلوچستان کے طلباء و طلبات باصلاحیت ہے, بلوچستان کے انجینئرز ہو, ڈاکٹرز ہو یا جدید تعلیم کے حوالے سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ماہرین ہو یا ریسرچرز ہو, تو وہ پاکستان کے کسی صوبے سے پیچھے نہیں بلکہ ہمارے نوجوانوں میں تعلیم آگاہی صلاحیتیں کافی ہیں. لیکن چونکہ جو فقدان رہا ہے یہاں پہ درسگاہیں نہیں رہا, یہاں پہ فیسلٹیز ہمیں نہیں دی گئی یا جو قومی برادری کا رویہ جو رکھا گیا تھا ماضی میں, اب جس کا خاتمہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ موجودہ حکومت بالخصوص بھی شہباز شریف صاحب کا, تو انہوں نے کئی بار کہا کہ ہم انشاءاللہ بلوچستان میں موٹر ویز یا تعلیم کے حوالے سے یا صنعتی تعلیم کے حوالے سے صنعتی ترقی کے حوالے سے ہم بلوچستان کے لوگوں کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے, ہم بلوچستان کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. آج ہمارے لیے انتہائی خوشی کی دن ہے اگر آج یہاں پہ کیمپس کا قیام, اور انشاءاللہ میں فوکل پرسن جو ہمارے اس کیمپس کے کنسیپٹ یونیورسٹی کیمپس کے فوکل پرسن ہیں فاروق لانگو صاحب, میں اسے کہوں کہ انشاءاللہ کی کوشش ہو کہ مارچ کی 21-22 مارچ تک یہاں باقاعدہ کلاسز کا اجرا بھی ممکن ہو. اور یہاں پہ عابدی صاحب بیٹھے ہیں ہمارے پی سی سی آر کے چیئرمین, یقیناً ان کی تعاون یا سیکرٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈاکٹر غلام محمد محمد صاحب کی تعاون کی بھی ضرورت ہے کہ وہ یہاں پہ جو فنڈز کے حوالے سے جنہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم مکمل تعاون کریں گے اس کیمپس کے لیے. یقیناً آج سردار اختر جان مینگل صاحب نے جب میں اور عابدی صاحب گئے تھے اس سے ملنے کے لیے, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کم از کم یہ کہ کانسیپٹس کے 2-3 کیمپس بلوچستان میں آپ ضرور کھلوائیں. تو آج الحمدللہ ایک کیمپس کا باقاعدہ آغاز کیا جا چکا ہے, اور آج یہاں پہ اس پروکار مجلس میں بیٹھے ہمارے علم اور تعلیم سے تعلق رکھنے والے ہمارے وائس چانسلران بیٹھے ہیں. یقیناً ایک انقلابی اقدام ہوگا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج بلوچستان میں اس کے علاوہ میں نے جب سے چارج سنبھالا ہے تو پی سی ایس آر کے یہاں پہ یا پی ایس کیو سی اے کے بلوچستان میں ڈائریکٹریٹ نہیں تھا, تو ہم نے باقاعدہ طور پہ پی ایس کیو سی اے کے ڈائریکٹریٹ بلوچستان
میں آفس کی قیام، جس میں چمن، تفتان، کوئٹہ، قلعہ سیف اللہ اور اب چوکی اور خوزدار میں PSQCA کے باقاعدہ طور پر دفتروں کی منظوری بھی دے دی ہم نے، اور اسی طریقے سے اعلان اتھارٹی، پاکستان اعلان اتھارٹی کی جو آفیسز بلوچستان میں نہیں تھے تو باقاعدہ ان کا بھی ڈائریکٹریٹ کا ہم نے کوئٹہ میں، تفتان اور چمن میں، بارڈرز میں باقاعدہ ان کا بھی ہم نے منظوری دی تاکہ ان علاقوں میں بھی آفیسز کھلے۔ اس سے پہلے بلوچستان میں PCCR کے، PSQCA کے یا پاکستان اعلان اتھارٹی کے آفیسز موجود نہیں تھے، تو ان میں فائدہ ہوگا کہ کم از کم ہماری جابس بھی نوجوانوں کو ملیں گے اور بزنس ٹریڈس کے حوالے سے بھی ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوگا، تاکہ جس طرح پاکستان کے دیگر علاقوں میں، دیگر صوبوں میں آفیسز موجود تھے لیکن بلوچستان میں نہیں تھے، تو الحمدللہ یہاں پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو 7 منسلک ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ہم نے آفیسز بھی کھولے، اور اسی طریقے سے کل 11 بجے انشاءاللہ نکا جو ایک ادارہ ہے ہمارا جو سولرائزیشن اور انرجی اور واٹر پہ کام کر رہا ہے، تو کل بلوچستان کی تمام جماعتوں کو ہم نے مدعو کیا ہے کل 11:30 بجے یہاں پہ بھی جتنے ہمارے بیٹھے ہیں جی پروفیسر صاحبان یا وائس چانسلر صاحبان، آپ لوگ بھی آ جائیں وہاں پہ، آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں باقاعدہ طور پہ، تاکہ بلوچستان میں جو انرجی کرائسس ہے بجلی سے متعلق یا آپ کے واٹرز کے متعلق، تو انٹرنیشنل ڈونرز کو بھی ہم نے کل دعوت دی ہے تاکہ بلوچستان میں 29,000 جو ٹیوب ویلز ہیں جو لگائے گئے ہیں، جو بلز نہ دینے کی وجہ سے یا بجلی کی جو کرائسس ہے یہاں پہ بحران ہے، اس کی وجہ سے آج جو کسان ہمارے زمیندار مشکلات کا شکار ہے، ان کو اس ٹیوب ویلز کو سولرائزیشن کی طرف لے جانا یا سولر سسٹم میں کنورٹ کرنے کے لیے باقاعدہ ہم نے کانفرنس کل بلائی ہے، تو امید ہے کہ اس میں ہمیں فائدہ ہوگا کہ بلوچستان کے زمینداروں کے لیے ان کو سولر ٹیوب ویلز کے لیے اقدامات کرنا، اور جو بجلی کے ٹیوب ویلز ہیں جو آپ کو تو پتہ ہے جو کرائسس لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے پورے ملک میں ہے، تو اس انرجی کرائسس کے ختم کرنے کے لیے ہم تمام اقدامات کر رہے ہیں۔ اور ایک بار پھر میں اب تمام مہمانوں کا، تمام ناظرین کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے آج اس پروکار تقریب میں شرکت کی، اور میں دعاگو ہوں کہ کمسیٹ یونیورسٹی کا قیام، اس کا اجرا اور اس کا کیمپس بننا یہاں پہ ہمارے بچوں اور بچیوں کے لیے، طلباء و طلبات کے لیے، یہاں کے نوجوانوں کے لیے یقیناً ایک انقلابی اقدام ہوگا۔ تعلیم کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، علم دوستی کے حوالے سے ایک بہت ہی بڑا اچیومنٹ ہے ہماری پارٹی کی، اختر مینگر صاحب کی، ہماری اپنی۔ تو میں ایک بار پھر تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، اور بالخصوص جو اسلام آباد سے ہمارے دوست آئے ہیں، عابدی صاحب، ڈاکٹر افضل صاحب، یا جوائنٹ سیکرٹری فاروق لانگور صاحب، خالد وزیر صاحب جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں، اور دیگر جتنے بھی ہمارے دوست اسلام آباد سے آئے ہیں، یا بلوچستان کے جو وائس چانسلر یہاں پہ تشریف فرما ہے، میڈم شہناز بلوچ صاحبہ، عابدی صاحب، ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب، ڈاکٹر ساجدہ نورین صاحبہ، بلوچ صاحب، حاجی باسط صاحب، یہاں پہ جتنے بھی پارٹی کے، حاجی وحید لہری صاحب ہے، نسیم ازار ہے، قاسم پرکانی صاحب ہے، حاجی ابراہیم پرکانی صاحب ہے، کاوہ خان ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے جمال لانگور صاحب ہے، حاجی ابراہیم پرکانی صاحب ہے، پارٹی کی جتنے بھی دوست ہیں، امیر غلام رسول مینگر صاحب ہے، یا عادل شاہوانی صاحب ہے، نسیم ازارہ صاحب ہے،
रमज़ान है, मुबारक है, नेमत है। जितने भी दोस्त यहाँ पे आए हैं, मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ। मिंगल साहब बैठे, हबीबुल्लाह साहब बैठे, तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि उन्होंने, नेमत मज़हर साहब बैठे, कि आज उन्होंने अपनी कीमती वक्त से टाइम निकाला और इस कार खैर में शिरकत की। यकीनन मैं समझता हूँ कि आप तमाम लोगों की दुआएं और एक अच्छा जज्बा इस कॉमस्टेट यूनिवर्सिटी के कैंपस के साथ होगा और हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ इस इलाके के साथ जो मुंसलिक इलाके हैं, चाहे वो मस्तूंग हो या नुश्की हो या करात हो या सरियाब के आसपास के इलाके हो या कोयटा के तमाम जितने भी इलाके हैं, हम कोशिश करेंगे कि जब कैंपस का क़याम हो, जब यहाँ पे क्लासेस की इजरा हो, तो हम कोशिश करेंगे ट्रांसपोर्ट की मसले को भी हम हल करवा देंगे। और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हमारी कोशिश होगी कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली जो जदीद अलूम से मुंसलिक है, कंप्यूटर की जदीद दौर से मुंसलिक या जदीद अलूम से मुंसलिक है, उन क्लासेस की इजरा के हवाले से तमाम सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाई जाए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो PhD के जो क्लासेस हमारे पास 40 से 50 क्लासेस अब भी यहाँ पे मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, बाउंड्री वाल मौजूद है। और मैं अपने M&A फंड से एक आमोशी ट्यूबवेल का भी ऐलान करता हूँ इस यूनिवर्सिटी के लिए। जो सोलर ट्यूबवेल होगा, और क्योंकि यहाँ पे पानी का मसला हो गया, यकीनन जब हम गोल्डन बॉडी मीटिंग में बैठे थे तो मैंने उस वक्त भी प्रॉमिस किया था कि भाई आप जो पानी का मसला हो गया, इंशाल्लाह मैं खुद अपने फंड से जो 15 करोड़ का एक सोलर ट्यूबवेल का बाकायदा ऐलान भी करता हूँ। अब दोस्तों का तमाम का मैं मशकूर हूँ। और जो आयरिंग के इशू था, बहुत ही दरीना मसला था यहाँ पे हमारे मुलाजमीन के लिए, जो PCSR के 80 के करीब मुलाजमीन हैं, जो पूरे पाकिस्तान में आयरिंग के हवाले से उन्हें पैसे मिलते थे, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को या यहाँ के PCSR के मुलाजमीन को नहीं मिलते थे। मैं जिस तरह चेयरमैन ने कहा, मैं भी उसका ऐलान करता हूँ कि अब इंशाल्लाह हमारे 80 के करीब जो मुलाजमीन हैं, उनको इंशाअल्लाह जो 2 करोड़ बनता है, मैं बाकायदा तौर पे ऐलान करता हूँ कि उन तमाम मुलाजमीन को भी ईयरिंग मिले जिस तरह पाकिस्तान के दीगर इलाकों में मुलाजमीन को मिलते हैं। मैं बहुत बहुत मुश्किल। थैंक यू।